السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمة الله. سبحان اللہ. اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور سید العالمین امام الاولین والآخرین خاتم النبیین رسول مختار شفیع روز شمار حبیب پروردگار احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ مبارک وسلم. آپ دی بارگاہ ناز وچ بے حد و حساب درود و سلام. خالق کائنات کے حضور دعائے اجلی پاکیزہ پرور عالی وقار حسین بزم قبول و منظور فرمائے. اس بابرکت و بامقصد اجتماعی بدولت اسلام غلبہ مسلمانہ عزت و وقار نصیب فرمائے. خالق کائنات اس پاک اور حسین اجتماع تصدق نال کشمیر، فلسطین، رومیا، یمن اور شام سمیت دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں اپنے کرم، اپنے فضل، اپنی رحمت دا سائبان نصیب فرمائے. گرامی قدر بزرگوں اور دوستوں، خالق کائنات کا بے پناہ کرم، خدا فضل، خدا احسان جس نے اسلام جیسا عالمگیر مذہب اور عالی وقار دین نصیب فرمایا. دین اسلام دی قربت اور دین اسلام دا نور رب ذوالجلال سم نسل دا نسل قیامت تک نصیب فرمائے. صراط مستقیم کے گامزن فرمائے اور انہیں تمام تر انوار و تجلیات اور خیر و برکات ہمیشہ سارا مقدر فرمائے. خالق کی کائنات کا کتنا بڑا کرم ہے، کتنا بڑا احسان ہے کہ جس نے سب ایسی لازوال انمول دولت عطا فرمائی جس کا احساس بھی قادر مطلق نے خود دلایا. ارشاد خداوندی لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. خالق کائنات اپنے کلام پاک وچ ارشاد فرما رہے ہیں کہ بے شک اساں احسان فرمایا مومنین دے، اور وہ احسان کیے اذ بعث فیہم رسولا، عزت والے رسول کی تشریف آوری، بے ست و جلوہ کری جس نے انسانوں
درجات دی بلندی دے کے عزت والا بنا دیتا. گویا انسانیت میں عزت والا عظمت والا وہ ہے رسول نال جڑ گیا. اس عزت والے رسول کی بدولت انسانوں عزت و عظمت بارگاہ قدس وچوں عنایت ہو گئی. گرامی قدر بزرگوں، تھوڑا کہ اگر سوچئے، او بے نیاز، او خالق و مالک جڑا تمام جہاناں دا اور جملہ مخلوقات دا پالنہار ہے، اور بے نیاز اپنی خالقیت و رازقیت کے حوالے نال کوئی بھی کسی حوالے نال تخصیص نہیں فرماتا. ہر ایک نو برابر اپنی جناب جو حصہ عطا فرماتا ہے، کوئی انہوں مننے یا نہ مننے. حالانکہ وہ جانتا ہے کہ پیدا ہونے والا انہوں مننے گا یا نہیں، لیکن پھر بھی انہوں ہر ایک نعمت کو سرفراز فرماتا ہے. یہودیت و عیسائیت، بدھ ازم تو لے کے ہندوازم تک دنیا دے ہزاروں مذاہب کو اسٹڈی کرو، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے. اگر کوئی بندہ سجدے تو انحراف کر دے گے کہ انہوں کوئی پرواہ نہیں، اور ساری کائنات مخلوق جو مخلوق خدا سر سجدے جو نہ چکے تو انہوں کوئی پرواہ نہیں. وہ برابر رزق روزی عطا فرماتا ہے. اکھن دین لگیا تخصیص نہیں فرمائی، کانا دی سماعت نے تخصیص نہیں کی تھی، وجود بخشن لگیا تخصیص نہیں فرمائی. کوئی اودی عطا کردہ نعمتہ لے کے بھی مندر وال جا رہے ہوں کوئی پرواہ نہیں. اودیاں نعمتہ کھا کے اگر کوئی گرجے جول جا رہے ہوں کوئی پرواہ نہیں. اودیاں نعمتہ کھا کے اگر کوئی اپنے عبادت خانے میں شرک اور بدعت کے حوالے نال کوئی ایسے کم کر رہے تو رب کو کوئی پرواہ نہیں. ہر ایک کو عطا فرما رہے ہیں، حکمرانی دے رہے ہیں، حکومت دے رہے ہیں، دولت دے رہے ہیں. اپنی جناب کی تخصیص بھی کی تھی انہیں. ایک موقع تے رب نے تخصیص فرمائی ہے اور فرمایا کہ میں ہر شاہ برابر دیتی ہے، حکومتہ بھی دیتی ہیں، اقتدار بھی بخشے، فنی علوم پہ ماہر بھی بنایا ہے. لیکن جدو نعمت عظمیٰ محبوب دی صورت دیوان دیواری آئی ہے، اللہ فرمایا میں ہر ایک انہوں نہیں دیتی. مومنوں یہ نعمت صرف تو انہوں عطا فرمائی، یہ نعمت صرف تو انہوں عطا کی ہے. علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یہ نعمت تو سربراہ صرف ایمان والے ہوئے ہیں. سورت اور آدھی مقال آیہ کریمہ دی اس حکمت بھرے نور تو یہ بھی محسوس فرماؤ کہ رب خود اعلان فرما دیتا ہے کہ میں یہ نعمت دیتی ہی مومنوں نے. اس واسطے کسی اور کو اس نعمت عظمیٰ کے حصول سے خوشی کا تقاضا کیتا بھی نہ کرو کہ تو سب کیوں نہیں خوشی کر رہے، تو کوئی خوشی ہو رہی، وہ دے کل تقاضا نہ کرو، کیونکہ خالق کے کائنات میں خود فرمائے کہ اصل یہ نعمت انہوں نے دیتی نہیں، اصل دیتی صرف مومنوں. سبحان اللہ. ظاہر ہے جیڑا اس نعمت عظمیٰ کے حصول تو بعد اظہار تشکر کرے، لئن شکرتم لازیدنکم، یہ مطلب ہے کہ اللہ دیا نعمتہ تے شکر کرن والا وہ نعمت خدا بندی بنو یقیناً وہ دی برکات اور وہ دی عنایات وچ اپنے لئے اضافہ کر رہے ہیں. گویا اظہار تشکر کر کے وہ دس رہے کہ اللہ نے اس نعمت کو سرفراز سانوں کی ہے. اس واسطے اور کسی کو دولت عطا نہیں ہوئی سوائے ایمان والے نے. اچھا جب قرآن مجید پہ اس حکم تے غور کرنے ہیں کہ ایمان والے نے نعمت ملی ہے، پھر ہر بندہ ہی دعویٰ کرتا ہے میں ایمان والا. اچھا حق بھی بڑھتا ہے ہر بندہ کہ میں ایمان والا، لیکن ہر بندہ کہتے ہیں جناب میں ایمان والا، اس ایمان والے ہیں. وہ یہ پریشانی کی ضرورت نہیں، کیونکہ ایمان والے دے دائرے کو بھی قرآن نے خود وہ نشاندہی فرمائی ہے کہ قرآن اور صاحب قرآن دے فرامین دے اس مقدس فریم اندر اس مومن دی کچھ حدود و قیود نے اور دی کچھ خصوصیات نے کہ کون مومن ہے. مومن پگڑی نال نہیں، مومن صرف داڑھی نال نہیں، مومن صرف لمبے قد نال نہیں، مومن صرف پیشانی سے چمکن نال نہیں، مومن صرف جبے کبے اور دستار نال نہیں، مومن صرف عربی بولن نال نہیں ہے. مومن دی خصوصیات جڑیاں قرآنی نے وہ تھوڑا جہا غور کر لو، ہر بندے کو پتہ چل جائے گا ایمان والا ہے کون.
یہ بھی قرآن مجید نے خود اصول دیتا فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. یہ قرآن مجید نے اصول دیتا ہے فرمایا مومن کون ہے انہیں لئے زاویہ قرآن دا علامات اور نشانیاں قرآن نے دسیاں فرمایا مومن ہوئے جڑا ماں باپ تو زیادہ جائیداد تو زیادہ اولاد تو زیادہ بزنس و تجارت تو زیادہ مال و دولت تو زیادہ پارٹی و لیڈر تو زیادہ جماعت و قائد تو زیادہ جڑا سب تو زیادہ پیار مصطفیٰ کریم نال فرمان والا ہے اللہ کریم فرما رہا ہے وہی ایمان والا جن اندر جذبہ جہاد بھی موجود ہے علامات غیرت و حمیت بھی موجود ہے آمنہ دلال دی نوکری و غلامی دے اعزاز نال جڑی آئے وہ ایمان والا ہے پھر اسے نور دے حوالے نال سرکار دے مقدس فرامین دے انوار و تجلیات دی غور فرماؤ حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من مالہ وولدہ والناس اجمعین. انہوں مال تو جائیداد تو بچیاں تو ماں باپ تو اولاد تو زیادہ پیار ہوئے نبی نال ہن اس دائرے تے غور کر کے ہر مطلب فکر دا بندہ اپنے آپ کو جانچ سکتا ہے اپنے ضمیر کو فیصلہ لے سکتا ہے اپنے طور تے دماغ کی کمپیوٹر سکرین تے خیالات کو گھما کے بیٹھے انہوں کون پیارا ہے مسلکی تشخص کوئی بھی ہوئے لباس ہوگا کوئی بھی ہوئے ٹوپی و امامے دی رنگت کوئی بھی ہوئے لیکن اپنے طور تے غور کر کے بیٹھے کیا انہوں کون پیارا ہے جی انہوں لیڈر پیارا ہے انہوں قائد پیارا انہوں جماعت پارٹی پیاری انہوں مال و دولت پیارا انہوں اپنی بزنس و تجارت پیاری پھر وہ سمجھ لو بزنس مین دے ٹھیک ہے تاجر دے ٹھیک ہے اپنے طور دے برادری دے نشانات نال بھی ٹھیک ہے لیکن مومن ادو ہوئے گا جب ان دے دل دیا تارا آمنہ دلال نال جڑیاں ہونگیاں جب دل دیا دھڑکنا گلبہ دے خضرہ دے مکین نال جڑیاں ہونگیاں جب حضور دی توہین دے انہوں تکلیف ہوندی ہوئے گی حضور دی گستاخی کرن والے والے وہ نرم گوشہ دے رکھنا ہوئے گا گستاخان رسول لئی محبت دیا پیگا نہیں بڑھانا ہوئے گا شاعر اسلامیہ دی توہین کرن والے نال تعلق نہیں رکھنا ہوئے گا دشمنان اسلام نال کو دی محبت دا رشتہ نہیں ہوئے گا حضور دی ازواج دے بغ بغ کرن والے نال پیار نہیں کرے گا حضور دی آل تے بھوکن والے نال پیار نہیں کرے گا حضور دیا شہزادیوں دی توہین کرن والے نال عقیدت نہیں رکھے گا حضور دیا یاراں دی توہین کرن والے نال محبت نہیں رکھے گا جدو
مصطفیٰ دی طبیعت نال بھی پیار ہے، تینوں نبی دی آل نال بھی پیار ہے، اصحاب نال بھی پیار ہے، حضور رحمت کونین دے جیڑا جیڑا قریب ہے، یعنی جیڑا نبی دی جھولی وچ آیا ہے اس حسین نال بھی پیار ہے، جس آمنہ دی جھولی وچ نبی آیا ہے اس مومنہ دے کائنات دی محسنہ تھما آمنہ نال بھی پیار ہے، جیڑا نبی دے قدیوں دے آیا ہے اس حیدر کرار نال بھی پیار ہے، جدے قدیوں دے نبی آیا ہے اس صداقت دے تاجدار نال بھی پیار ہے، جیڑا دولا بن کے نبی دے گھر آیا ہے اس حیدر کرار نال بھی پیار ہے، جدے گھر دولا بن کے کونین دوالی ہے اس ابو بکر عمر نال بھی پیار ہے، جیڑا نبی دے نال پورے رشتے سے جڑی آئے اس عثمان غنی نال بھی پیار ہے، جدے لئی نبی نے سجدے لمبے کیتے اس پاک حسنین کریمین نال بھی پیار ہے، تھوڑا دیا اپنے طور پہ ہر مطلب فکر دا بندہ ہر سکول آف تھاٹ نال تعلق رکھن والا غور کر لے انہوں پتہ چل جائے گا حق کی ہے جھوٹ کی ہے دھوکہ کی ہے فراڈ کی ہے، جب اس گل دا نتارا ہوئے گا پھر تینوں اپنی اماں نال بھی اپنے بابے نال بھی عقیدت بڑھتی جائے گی کہ انہوں نے تینوں اس دور چوئی فراڈ دے جھوٹ والا عقیدہ بھی دیتا، فنکارا اداکارا گلوکارا والا نظریہ بھی دیتا، تینوں مصطفیٰ دے یارہ والا دیتا ہے، مصطفیٰ دے جانشارہ والا دیتا ہے، اولیاء کاملین دیا مزار والا عقیدہ دیتا ہے، جیدہ نامی سنوائے سنی چہرہ گلاب طرح کھل جاتا ہے، کیونکہ ہر اس چیز نال پیار کرنا ہے جڑی آمنہ دے لال نال جڑی ہوتی ہے، تیرے نبی دے پیارے غلاموں اس لئے جڑے دن دی نسبت نبی نال ہوئی سب کو دن عیدہ تو زیادہ پیارا ہے، جس مہینے دی نسبت ہوئی ہے وہ مہینہ سارے مہینے تو زیادہ پیارا ہے، جس لمحے دی نسبت حضور دی ولادت نال ہوئی ہے وہ لمحہ سب کو صادق والا سب کو پیارا ہے، یعنی رات کامنہ دلال دی جلوہ کری ہوئی ہے وہ شب ملاد سب کو پیاری ہے، تائی بھی اپنیاں نسلہ میں بچیاں میں یہ فکر منتقل کرنے بچیوں ملکہ والا پیار بھی رکھو، وطن کا پیار بھی رکھو، خاندان کا بھی رکھو، اپنے محبت ادارے نال جماعتوں تنظیمہ نال بھی کرو، لیکن جدو آمنہ دلال دی محبت دے پیار دی بات آئے وہ تو ہر ایک اپنی نسلوں ہوئے فکر منتقل کر کے آکے صبح ہوتے بامیں ہوئی بجتا ہر ایک دوجے نوں دس رہے ہوں سب سے
تکلیفوں کی نہیں دے دے اصل سے دنیا میں صرف یہ دسنے کہ ساڈا نبی آیا وہ نبی آیا جی آمد دا اعلان 1.25 لاکھ نبیوں نے کیتا جی جلوہ گری دے منتظر جلیل القدر پیغمبر رہے جنہاں نے رب دے حضور التجاوا دعاواں کر کے بارگاہ کے خود سنگر عرض کی دیا ربنا وبعث فیہم رسولا بے نیاز کعبہ بنانے نکالے کعبہ بسامن والا کا فرما دے اسد ایگی اپنیا نسلوں کو آکھنیا کہ اللہ نے نعمت عظمت کو سرفراز کیتا دے اے نعمت کتنی بڑی نعمت ہے اے موسیٰ کلیم اللہ کو چلو جڑے فرما دے میرے صدقے میں نو عزت ملی ہے اے نعمت کتنی بڑی ہے شیشو الحوس کو چلو کہنانو میں لگی کو چلو یرودو حنوک کو چلو اے نعمت کیسی ہے ابراہیم و اسماعیل کو چلو اے نعمت کیسی ہے جناب یوسف و یونس کو چلو اے نعمت کتنی اعلیٰ ہے جناب زکریا و یحییٰ پاک کو چلو اور جس نبی دی جلوہ گری دا آمد دا 1.25 لاکھ نبیاں پڑیاں امتاں وچ اعلان کیتا ذرا خود غور کرو او کیسا پاکیزہ لمحہ ہوئے گا او کیسی مبارک کھڑی ہوئے گی جب امت شیش دی ہوئے گی یہ موضوع اس اجتماع دا تاجدار ختم نبوت ہوئے گا اجتماع جناب یوسف دا ہوئے گا اس اجتماع وچ عنوان تاجدار ختم نبوت ہوئے گا جب جناب والا قوم حضرت یحییٰ و صالح و یونس و یوسف بھی ہے وہ دینا مخاطب ہونے والی مقدس ذات دا موضوع تاجدار ختم نبوت ہے کسی نے قوم نو جمع کر کے اے آخیا اے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد لوگو اللہ دی تعالیٰ نے مردیاں نو زندہ بھی کر لینا انیاں نو اکھاں بھی دے دینا مریضاں نو شفا بھی بخش دینا اللہ دی تعالیٰ نے اپنے حجرے وچ بیٹھے لوگاں دیاں گھراں دیاں خبراں بھی دینا او نبی فرما رہے ارشادی طاقتاں ارشادی عظمتاں ارشادی شاناں دے باوجود میں اعلان پہ کرنا میرا اعلان کر رہا میرے تو بعد آمن والا نبیاں دا سلطان ہے رسولہ دا امام ہے انبیاء دا امام ہے اور رب دا حبیب ہے اور خود دسو دودا شریف نامو بستا غیرت مند خدا ہو اولیاء در پیار کر والے شریف نفس سنی ہو تو سب سوچ کے دسو جس نبی دی جلوہ گری دا 1.25 لاکھ نبیاں نے اعلان کیتا رسولہ اعلان کیتا انبیاء نے نغمے گائے نے اسقو دی جلوہ گری دے ہوئے حضور دی آمد دے ہوئے اظہار تشکر نہ کریے تے کی کریے سادہ حق بن لائے نبیاں آمن تو پہلے ذکر کیتا اسا نبی اسا اپنے نبی دی جلوہ گری تو بعد کہہ رہے ہیں سب سے جنڈا مار کے دریائے نیل کو راستہ دین والے دی امت نے نہیں آکھیا نبی ورگیاں کہ جناب ہاتھ رکھ کے مردے کو زندہ کرن والے دی امت نے نہیں آکھیا سا نبی ورگیاں جنڈا مار کے پہاڑا چوٹا چی برآمد کرن والے پاک نبی دی قوم نے نہیں آکھیا سا نبی ورگیاں اس دھرتی دوتے جنہیں تے اب گلزار ہوئی ہے اس پاک نبی دی امت دے غلامہ جو کسے نہیں آکھیا نبی ور گیا اور کتنا بد نصیب کلمہ گو انسان ہے اور جگہ ترانہ تے عظمت کی اونا 1.25 لاکھ نبیاں نے پیش کی تے ایک ایسا بد نصیب امتی ہے اس نبی نو آکھدائے جس نبی سے اگلی دے اشارے تے چند کلے جا چیر تے قدمہ میں رکھ دے میں تو با سورج فلک کے سلامی دے
بیڑی دی سٹ نال چپ ہو جاتا ہے رک جاتا ہے پیغام سن کے درخت جڑا کے شاخاں سمیت چل کے آ جاتا ہے ہر میں اپنی بھکتا سنان لگ جاتی ہے وہ مصطفیٰ دی عزت دے ترانے گان لگ پندی ہے جتے چمٹیاں اپنیاں کہانیاں سنا دیا رہے اڑن والے پرندے چرندے آمینہ دلال دے حضور اپنیاں داستانہ پیش کر دے رہے اور جڑا عرشہ دا مہمان ہے بیت المقدس وچ سوا لکھ نبیاں دا جڑا امام ہے اے بد نصیب امتی او دے برابر ہون دا دعویٰ پیا کردا ہے جدے بارے وچ ابراہیم پاک آکھدے نے میری پیشانی وچ دا نور آیا تے اگ گلزار ہو گئی ہے حضور دے سگے چچا عبد جناب عباس نے آکھیا ولد نار الخلیل مقتدما فی صلبه انت کیف یحترق وانت لما ولدت اشرقت الارض وضاءت بنورک الافق سرکار نے خود سنایا حضور کو کہ ہو دیا بلا دے کھڑی کے ساتھ سی ابراہیم نو اگ کیویں جلا سکدی سی او دی پیشانی وچ تہاڈا نور آیا خود سوچو جنیاں عظمتاں دے ترانے عظمتاں دے گیت نبی گا کے کہہ رہے ہیں او دے جیا کوئی نہیں ہے اپنی قوماں نو آکھ رہے ہیں او شاناں والا او عظمتاں والا او رفعتاں والا آن والا ہے بس فرق اتنا ہے او دستے گئے آ رہی ہے اسا آمن تو بعد دس رہے ہیں حضور دی جلوہ گری تو بعد دس رہے ہیں ابو بکر نو پوچھو کیسا ہے عمر نو پوچھ لو کیسا ہے عثمان نو پوچھ لو کیسا ہے حیدر کرنار حسن و حسین نو پوچھ لو کیسا ہے بریلی کے غیرت مند بابے نو پوچھ لو کیسا ہے کوئلے کے پیر نو پوچھ لو کیسا ہے اور جنہیں بھی کھیا ہے اصل سے انہوں نے خوبصورت فرامین نے بیان لو سامنے رکھے ساڑیاں وڈیاں چکی سے رہا کیا سبحان اللہ اجمل کا مہربانی کرے اپنا منہ تلے رکھے محبت والا کو سبحان اللہ اجمل کا اور بولو سبحان اللہ اجمل کا ہر مسلک سفارہ ہے ہر مسلک کا دیاں چال بازیاں تے خرابات تے کمینیاں نیچ حرکتاں تو ہر بندہ آسنائے ہر بندہ دس رہے نبی نے فرمایا جھوٹے آمن گے ایک دجال بھی ہے کانا بھی ہے کھٹیا بھی ہے غلیظ بھی ہے پلید بھی ہے لیکن سوچو تو صحیح ساتے بلیاں نے کیوں ہے دلہ کی دیوسن ایک آکھیا سی اتنی تعریف کرو نبی دی اتنی تعریف کرو حق دے پھر بھی ادا نہیں ہو سکنا لیکن ہر نسل سے فرد دی کائنات جناب نے بنایا ہی نہیں کوئی آیا ہی نہیں کوئی آنا ہی نہیں اور اس تصور نو سامنے رکھے پھر بولنے دے پیر حضرت سیدنا میرے علی پاک دی بات نو سامنے رکھے اور ذرا اس تصور والا سبحان اللہ اجمل کا تیاری کرا کے اکیڈمیاں سکولاں کالجاں وچوں مختلف نوٹس تو تیاری 10 صفحیاں دے نوٹس بنا کے نمبر لین دے لالچ دے کے طالب علماں دی تیاری جدو ایل جی ایس فیکن ہاؤس جدو جناب لمز جیسے سسٹم چلاؤ گے پھر جدو دین تو دور ہوندے جاؤ گے جدو انگریزی فوبیا ہوئے گا جدو یورپ
فوبیا کہ محمد کی آنٹیاں کی تربیت ہوئے گی پھر اس کا ہوش جو نکلنے والا عبد الرحمن ملک بیچارہ ڈگریاں کے لے آئے گا اور پھر جناب والا دن والی کوشش کے باوجود سورہ اخلاص نہیں سنا سکے گا جب محمد کی آنٹی ہوئے گی پیو ڈنڈے دا انگریز ہوئے گا پتر جناب انگریز فوبیا دا بیچارہ ماریا ہوئے گا پھر پیدا ہونے والا ڈبو ڈڈو چودھری ہوئے گا جنہوں باقی کے ساری بقیہ یاد ہوئے گا لیکن اس بد نصیب نو کلمہ طیبات درود پاک نہیں آندا ہوئے گا جب محمد کی آنٹی تے پیو ڈنڈے دا انگریز ہوئے گا پھر پتر جناب والا وزیر تعلیم شفقت کی طرح ہوئے گا جڑا آکھے گا بدی تاریخ نو فیصلہ کرا گے وہ جدو کھٹیا مزاج کے ہو جائے سکولاں وچوں لوگ جاون گے پھر انجو مر گے اور جدو سر کے سفید پگڑی ہوے گی تھوڑا شریف کی قربت ہوے گی اس اولیاء کرام دی صحبت و قربت کے تعلیمات دا اثر ہوے گا پھر بچہ جدو کہ ہو جائے سکولاں تے مدرسیاں وچوں جائے گا یا تے طیب اردگان کہلائے گا یا پھر غازی خالد یوسف بن کے جائے گا ان پڑھ بھی رہے گا کہ علم الدین کا کردار ادا کرے گا وہ قسم خدا دی اگر پروفیسر ہوئے گا تو نور مستقبی دا الیاس برنی دا رول پلے کرے گا اگر عدلیہ کا جج ہوئے گا کہ ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہر پلے کرے گا اگر پارلیمنٹ دا ممبر ہوئے امام نورانی دا کردار ادا کرے گا اگر سینٹ دا رکن ہوئے گا مجاہد ملت علامہ نیازی دا کردار ادا کرے گا حدیث کے مسند کے فائز ہوئے گا غزالی زمان محدث اعظم استاد الکل علامہ بندی عالوی فقیہ اعظم نور اللہ بصیر پوری دا رول پلے کرے گا اگر یہ بچہ پھر اس سے مسند پہ بیٹھ کے روحانیت بننے والا ہوئے گا محدث علی پوری تاجدار کولنا اور غیرت دنیا میں امام فاضل بریلوی دا رول پلے کرے گا کفر کی حق کے چک پاوے گا قادیانیت کے تابوت چکل ٹھوکے گا حضور کے دشمن کرے گا پوری قوت نال اکیلا تنے تنہا وہ دی حق کے چک پا کے آکھے گا سو سے آواز کم ہے یہ جڑا کیمرہ ہے میں جتنے کیمرے کے بارے تحقیق کی ہے کہ بڑے بد لحاظ ہوتے ہیں جدہ منہ سنیو ہوئے سنیو ہی آتے ہیں جڑا خوش ہو کے بیٹھا ہوئے خوش ہو گیا کہ تو آنے میرے مرن کے بعد اگر کوئی بندہ ساڑی مووی لمے دیکھے کہ وہ نہ کہ بھئی ابا جی اممہ جی دی کہن تے چل پر ساری محفل سنیے ہی رہے گئی کم از کم چہرے سے مسکراہٹ اور حضور دے ملاد وچ بیٹھے ہو اگر عمران خان ملک وچ بے حیائی تے میں نہیں بن رہے میرا قصور خدا دی قسم نہیں ہے بابر اللہ کو سب سے یا انہوں نے سن نہیں لیا یا پھر وہ کسی کی جوتی تے نظر رکھ کے بیٹھے ہو مدینے جاؤ ذرا اونچی بولو سب سے صدر بنا دے جڑا اونچی پڑھ رہے انہوں بالا بچنا سمیت مدینہ وکھا دے سو سے میرے ہاتھ نہیں آنا وہ پاسپورٹ دے کے تیرے بچیاں نو خریدنا چاہنا ہے یورپ کی نیشنلٹی دے کے خریدنا چاہنا ہے امریکہ دا گرین موزی دی اکھے چک پا کے دس وہ دکھن والے ہو رہے وہ تواڈے دسترخوان تے ہڈیاں چوسن والے ڈبو چودھری ورگے بدکار ہو سکدے نے اسا قاضی ممتاز نال پیار کرن والے نبی دی عزت دے پہرے دار اسی گھر وچ مسجد کے بیٹھے گلی دے کونے تے منبر تے مسلمان کوئی بنائے اتنا دسے قاضی
دیا بھی بڑی تکنیک نال اٹیک کر دیں لیکن سادہ بندہ انہیں مقابلہ کرے جدو کو گل کر دے کون حیات مسیح پہ گل کرو اور بھی جناب اس ویلے ساڈے نال گل کرنی ہے کہ تسی کرو کہ حضور مور لگے تے نبی جناب اے دسو آخری کون ہے کیویں ہے مطلب کی ہے اصول کی ہے شرط نام دی ترکیب کی ہے قاعدہ کلیہ کی ہے اور ایک گمراہ کرن واسطے جدو لمبا چوڑا بچے نو چھوٹے بڑے نو جدو زنجیر پا کے کھچن دی کوشش کردے نے تے سنی اس دی اکھے ٹکا کے اندر بس اتنا دس دے ایک پاسے لن جائے کان آئے بے وقوف جبل چاہلے اور کھٹیا انسان ہے دوجے پاسے سوا لاکھ نبیوں دا سلطان فیصلہ آفتا اوپر کھڑے جائے در ساو زندگی وچ ڈھیرا برکتاں دا فرما دے سب سے پاکستانی قوم تو لے کے بیچارے نام نہاد ارسطو جڑے والے سنفریاں دن پھر نہیں 2 مہینے پھر نہیں 100 دن پھر نہیں پہلے سال نہیں دوسرے سال معیشت تجارت ہر سے روز کے جائے گی اور نوکریاں لگتے پھرو گے بارو دنیا آئے گی نوکریاں کرن یہ ٹھیک ہے اسا 1 کروڑ درخت 1 ارب درخت لا دیتے یہ لگ گیا اسا سڑکاں بنا دیتیاں پلاں بنا دیتیاں سجنا طے کر لیا گل یونیورسٹیاں تو شروع ہو کے بھنگ کے مکی ہے اور بولو ماشاءاللہ سکے ہو جے دور نو پر ویکھنے لیکن سب پوچھنا چاہنے خان صاحب ساریاں ٹرائیاں مار نہیں آنی پوری دنیا میں کتے بلے اکانومسٹ لائے کیا ہے دنیا کے کمینے شخص نو تو ماہر اکنامکس نو اپنے طور پہ جنہیں کتاب لکھوا کے فراڈ کر کے اپنے آپ نو 5واں نمبر دلوایا وہ بھی معیشت ٹھیک نہیں کر سکیا ٹریکٹر ٹرالیاں تھریشراں بھی کم نہیں بھی کھا سکیاں بلڈوزر تے ٹینک بھی کم نہیں آئے تیرے پارلیمنٹ کے نچن والیاں بیبیاں بدکار بے حیا اسرائیل دیاں بولن والیاں ننگے انسانیت بھی کم نہیں آیا خان صاحب کچھ کم نہیں آیا یہ سن کڑیاں تے بیڑیاں بھی مار کے بیکھ لی گئی مسیطہ دے ہبرہ تے میرابہ جو کسیٹ کے بھی بیکھ لی ککھ نہیں بنیا اور چلو ساڑی نمن یہ دے وچ کوئی شک نہیں ایسا تینوں چنگے نہیں لگتے پر قسم خدا دی سن تو بھی ایک اکھ میں چنگا لگدا لیکن ایک گل کے ساتھی بھی سن لے سارا کچھ ویکھ بیٹھے نچن والیاں نو تمغے امتیاز دین والی بغیرتی بھی کر رہی ہے گویاں نو صدارتی ایوارڈ بھی دے دیتے نہیں بغیرتوں نے پروٹوکول وزارتوں نے دیوائے نہیں بے حیا بدکار لوگاں نو تو معیشت کا ماہر سمجھ کے قریب بھی رکھے چاکر چمن لوگاں نو ممبر بنائے ایک نکی دے گل ساڑی بھی سن کے ویکھ لے آپ اجتماعی طور دے ہوتے جنہیں ذکر نو عالمی ادارے بد پر کران دے آج تیری کیبنٹ دے ایک رکن نے علی محمد جیسے بندے نے باقاعدہ اسمبلی دے چاکے لے اور تیری بغیرتی دے پردے چاک دی دے تیرے کھٹیا ہومن دا پردہ چاک کر کے انہیں کہ میرا مدرسیاں نو بند کر رہے ہیں اسا نہیں بند کر رہے کہ جیسا تے مالشیت تے پٹھو تے کمینے اصل بند اقوام متحدہ کروا رہے ہیں میں دعا کھانا جنیاں چیزاں بند کروا رہے ہیں تیرے پیوں کو بھی مدرسے بند نہیں ہو رہے یہ تیریاں نسل کو بھی بند نہیں ہو رہے ایک والی اسمال ہے ایک تجارت ایو ملک ایو نیرہ سن ایو دھوپائی ایو چھاگئی ایو زمین نہیں یہ صوبے سر یہ تیری گندم باہر جاندی سی تیری چینی باہر جاندی سی تیری جناب باہر جاندہ سی آج باروں پہ امن وانے سوچتے سہی کوئی ایسی بدبختی میرے کل ہوئی ہو رہی ہے اس حرکات تو باز آجا ایک باری شادی بھی من لے اور کچھ نہیں ربیع الاول شریف دا پورا مہینہ حضور دے درود و سلام دا سرکاری سطح تے اہتمام کر کے حضور دے ذکر نو اس قدر عام کر دے پارلیمنٹ تو لے کے تھانا کچہری تک سینٹ تو لے کے تعلیمی اداریاں تک ذرا ساڑیاں جلوتا خلوتا حضور دے ذکر نال جوڑن دا اعلان دے کر ویکھی زمین سونا
دی آنٹیاں دیاں گلاں وی تے کمینیاں سنیاں نہیں ساڈی گل وی سن لے بس اپنی گل نہیں کردے سانو کڑیاں مارن تے چس نہیں آئی تے موزیاں پھر مار لے ساڈے بچے سوا کرنے نہیں تے کردے ساڈے گھراں لیکن ختم نبوت تے پھونکن والے حضور دی عزت تے حملہ کرن والے نال تعلق نہ رکھ نرم کوشاں نہ رکھ ساڈے دل وچ نفرت اس سابق چیف جسٹس لئی اس کمینے نے $1,00,000 قادیانیاں کو لے کے 22 کروڑ قوم دا سر شرم نال جھکا ڈالے اساں دے اے بدبختیاں اس سمیٹن لئی انہاں تے پانی فیصلہ تم دے پتر بن کے کر لو عمران ملک تیرے پیو دا نہیں ہے یہ تواڈے باندے جہیز نہیں آ رہا یہ سید جماعت علی نے قائد عالم دے کندھے تے ہاتھ رکھ کے اے میرے پیراں نے میرے ولیاں نے میرے پیارے اولیاء نے حضرت قائد اعظم دی سرکار اگر عزت تے عظمت دا ماحول چاہتے ہو امن تے سکون دی ماحول دی خواہش ہے پھر آؤ آفتا میں رسالت کی باتیں کرو ظلمتوں نکل جائے گا سارے کرو آفتا میں رسالت کی باتیں کرو نہ بن کے بیٹھا ہے اور تکلیف نہ کرے یہ چھوٹا شریف نہ غلام اولیاء نال پیار کرنے والا مصطفیٰ کے دین دا سپاہی ہے غیرت مند باپ دی تربیت ہے حلالی خون دا او دے وچ غیرت و حمیت دا او دی ماں دیاں لوڑیاں دا درس موجود ہے ذرا محبت نال اپنا ویژن بھی دسو کہ آفتا میں رسالت کی باتیں کرو ظلمتوں کا جنازہ نکل جائے گا آفتا میں رسالت کی باتیں کرو ظلمتوں کا جنازہ نکل جائے گا ایک زینب دیا بچیاں پیا اجڑ لیا میرے کتے فیڈر پینے والیاں بیٹیاں ایک بیڑا شکار ہو گئی آرے کتے موٹر وے دوتے پھینا بیٹیاں اپنے بچیاں دے سامنے ایک بیڑا شکار ہو گئی آرے حکمرانا دے کرنا دے جونے ہنگ بھی کتے کمیٹیاں بڑھ رہی آرے کتے یونیورسٹی کے سرجیمہ پھر رہی آرے لیکن بچی بچیاں اجڑ رہی آرے معصوم بچیاں نال زندگی ہو رہی ہے وجہ کی ہے جب بے حیائی بے غیرتی بدماشی ہاں ہو رہی پھر خدا عذاب کون بندی منتقل ہوئے گا حل کیے آفتا میں رسالت کی باتیں کرو ظلمتوں کا جنازہ نکل جائے گا آفتا میں رسالت کی باتیں کرو ظلمتوں کا جنازہ نکل جائے گا ملک چہرے سے سو ہٹانے کو دو روشنی میں جہاں سارا ڈھل جائے گا اے جا شبا میں محبوب کے پاس جا ان کے والل کی سور ذرا چویا دل ہو ان کے تشریف لانے میں گر ان کی خوشبو سے ہی کام چلتا سبحان اللہ ملک دے اندر جڑا سسٹم باقاعدہ طور تے دتا گیا نظام تعلیم دی صورت وچ کہ لاڈ مکالے دا دتا ہویا کھٹیا تحفہ کئی سسٹم وچ انوالو ہو چکے ہیں اونچ نیچ دے تضادات نال جڑے ہیں اس سسٹم وچ نکلن والا کی کرے گا بربادی تے اونچ نیچ دا ماحول قائم کر دیتا گیا بڑا پروٹوکول دی دنیا وچ جوڑ دیتا گیا اسا منکر نہیں ہاں اسا نے اللہ کرے میرے وطن دا بچہ بیٹی بیٹا اس قدر تعلیم حاصل کریں
انجینئرنگ کی دنیا میں ٹاپ کریں، لیکن تیرے ملک دے حکمرانہ نائل چاہل بدکار حکمرانہ نے کی کیتا لاہور دے بڑے ہاسپٹل دا ٹی ایم ایس ڈگری جالی تیرے پی آئی اے دے پہلے اسا بڑے فخر نال آکھنے او پارلیمنٹ دے ممبرو او لنڈے جو لفافہ اینکرو موم بتی آنٹیاں دے پترو نچن والیاں دے اولادو سانو جتنا مرضی کرٹیسائز کرو مولوی نو اسی ان پڑھا سانو جاہلا کو آکھ سکدے ہو اسا ان پڑھا لیکن اتنا دسو جس ملک وچ پی آئی اے دے پائلٹ ڈگری جالی جگ ڈاکٹرز دا سربراہ ڈگری جالی جالی سابق وزیر ڈگری جالی پارلیمنٹ دا ممبر ڈگری جالی سی ایس پی آفیسر ڈگری جالی مینوں یہ دسو 200 ملکاں دیا یونیورسٹیاں نو سامنے رکھو خزات موجود نے تعلیم نال وابستہ نیٹ تواڈے کول گوگل سرچ کر لو پہلیاں 500 یونیورسٹیاں ایک یونیورسٹی بھی تواڈی نہیں 200 وچ بھی تواڈی نہیں 100 وچ بھی نہیں تواڈی یونیورسٹیاں تے ورلڈ دے اندر کالجز ورلڈ دے اندر تواڈیاں کروڑاں روپے دیا فیساں ہڑپ کر کے بھی پہلیاں 500 یونیورسٹیاں تے نہیں ہو تے جڑے مدرسے نو بند پہ کر دے ہو لنڈے دے انگریزو 200 ملکاں وچوں اللہ دی کبریائی دی قسم پوری دنیا والے مدرسے اسلامی تعلیم وچ ایک او ملک ہے جڑا سید جماعت علی نے کہہ دیا زمانہ مل کو کوئی فوت نہ ہو جائے پھر دسو ان پڑھ بھی اسی ہاں جاگ رہے ہو ان پڑھ بھی اسی ہاں ٹیچر آنگن کرونا بند کرو ہیڈ آف دی اسٹیٹ آنگن کرونا پہ جاؤ وزیر مشیر آنگن کرونا ہاتھ نہ ملاؤ کہیں صرف ماسک نہیں ہوتے چھپے اور جنہیں دولت ڈھیر بنائی ہے رکے پہنے ادھر کوئی شک نہیں کورونا تو احتیاط کرنا سب تو پہلے الحمدللہ موزی مرض تو احتیاط دا درس ان لنڈے دے انگریزاں نہیں دیتا آمنہ دلال نے دیتا ہے سبحان اللہ کل کچھ احتیاط کی ہے لیکن اتنا عرض کرنا چاہنے ہیں ہر بندہ اندر بند کر دو ڈاکٹر اندر بند کرو پروفیسر اندر بند کرو وزیر مشیر اندر بند کرو تو نکی جی ساڑھی گل بھی سن لو بڑھ کے مرنی محمد مسیحتاں دے بوئے کھول کے آؤ توبہ رب دی بارگاہ وچ سر جھکا کے معافی منگو توبہ کرو جڑا مصیبتاں دیون والا ہے وہ مصیبتاں ڈالن والا ہے اس تو ہی ہولیاں کو جڑا ہولی بولے اللہ کرے وہ بھی کرونا تو بچے جڑا اچھی بولے اللہ کرے دا محلہ پورا بچے اور اچھی بولے اللہ کرے وہ دے حصے دا پارلیمنٹ دے ممبران ہو گئے جاگ دے ہو اسا اے آکھنے تھوڑا جے تے دسو بچ کی دس دیتا تواڈا مذہب کمزور ہے گرجے خالی کلیسے خالی ہر سے خالی مسیحاں خالی کرانے کی کوشش کی تھی لیکن یہ اللہ بھلا کرے مفتی اعظم پاکستان آبرو علم و حکمت حضرت علامہ مفتی منیب الرحمان کیا مسیحاں بند نہیں ہونے جڑا بندہ پریشان ہے منہ تلے کرے ذرا باقی بولو دتیا رہا بابا انہیں کہ میں شام نو چند بھی کھانا کراچی اندر حضور اصحاب رسول دے گستاخاں دے خلاف ایڈا بڑا جلوس تے ویلا کڈ کے انہیں دس دیتا میں بھی کھاواں تے آواں تے دشمناں نو دل نو مارے بھی کھا جو ہے کہ نہیں تھوڑا جو ہو رو بھی بولو عرض میں نبی دے پیارے غلامو اس سسٹم وچ رہ کے اپنے ملک دے آئین دے اندر رہ کے دستور دے تابع رہ کے اسا اپنی قوم نو آگاہ کرنا عزت عظمت تجارت بزنس بقا امن سکون کیڑی شے نال صرف اور صرف نبی دے ذکر نبی دے تھوڑا جہا اور علی بولو نبی دے اور علی بولو نبی دے ذکر نال جدو نبی دے ذکر نال جڑا گے بے حیائی ختم
فحاشی قتل، عریانی، جہالت، وحشت، بربریت، بولو آخر سوچو کچھ لوگوں کا خیال ہے ایک تے مولوی سنو لے کے بہ گئے لنڈے دے انگریز جدو بھی بک دینا اشفاق احمد نے بڑی خوبصورت گل کی تھی مرحوم نے آدھا جدو کوئی کتا بلا ڈائریکٹ دین تے اٹیک نہ کر سکے وہ پھر دین والے بھونک دے کرٹیسائز کرتا ہے اور خوبصورت دستارہ بن کے بیٹھن والے مصطفیٰ دے دین پڑھنے والے غیرت مند شریف النفس پیوان دی اولادو اللہ دا شکر ادا کرو لیکن تمہیں کرٹیسائز کیتا جائے گا حق بھی بنتا ہے جڑے معاشرے وچ نچن والیاں نو تمغہ امتیاز وزیر دین انہاں دا حق بنتا ہے کہ تمہیں بھونکن جڑے ملک اندر نچن گاون والیاں نو پروٹوکول لبے انہاں دا حق بنتا ہے میرا وہ ممبر نو ٹارگٹ کرن لیکن تسا خوشی کیتا کرو میرے شیخ کامل میرے مرشد ہادی حضور فاتح عیسائیت فرید العصر حضور ابو النصر منظور احمد شاہ صاحب اکثر فرماندے سن بچے ہو جیڑا اداکار فنکار بے حیائی برائی نو فروغ دے کے جیڑا خاص تصور نو پیش کر رہے وہ فخر پیا کر دے کہ جیڑا انہاں دی نقل کر دے نقل کنہاں دی کر رہے جنہاں نو خود کاف نون جیم رے آکھ دے انہاں دی نقل پہ کر دے تیرے ماحول دا بچہ لیکن تسا نقل او دی کر رہے ہو جیڑا 1.25 لاکھ نبیاں دا سلطان ہے سبحان اللہ تسا اونوں فالو کر رہے ہو جیڑا نبیاں دا امام ہے کرٹیسائز کیتا جائے گا لیکن پریشان نہیں ہونا بجا تواڈے تے گنبد خضرا دے مکین دی نظارے آمنہ دے لال دا کرم میں حضور دی خاص عنایات میں اصلی تعلیم وچ بھی اور دینی تعلیم وچ بھی اگے بڑھتے جاؤ میدان خالی ہے ایسے ماحول نہ لگے چلو تاکہ ویکھن والیاں نو پتہ لگ جائے محمد پاک دے دین دے درویش آئے ہیں اے جدوں بھی بولدے ہیں حق بولدے ہیں اور سچ سچ اس فکر کو دور کرن دی ناپاک منصوبہ بندی ہے ہو چکی ہے ہو رہی ہے اساں سکولز کالجز سب چیزاں لائن کرنے اور میں ڈوڈا شریف کے دربار نال اٹیچ انتظامیہ اور اس ٹرسٹ دے چیئرمین اور سیکرٹری جنرل اور جملہ کارکنان نو ہمیشہ عزت دی نگاہ نال اس وجہ نال بھی دیکھنا کہ انہاں مختلف روایتی سسٹم نال چلن والے مدارات پہ صرف لنگر تے توجہ نہیں دیتی بلکہ بزرگاں کے روحانی لنگر کو تقسیم کرن لئی سکولز اور تعلیمی ادارے اندر جال بچھا کے اور قابل ترین اساتذہ کو ہائر کر کے بچیاں دے سرہ تے قرآنی دستاراں سجا کے انہاں دے دلاں نوں مصطفیٰ کریم دی محبت دا خوبصورت کنیکشن دے دا جڑا عزم کر رکھے یقیناً اس بات سے حقدار نے کہ انہوں کریڈٹ ملے انہوں کی حوصلہ افزائی کی جائے انہوں خراج تحسین پیش کیا جائے کہ اس دور دے تقاضے یہی نے عصری اور دینی تعلیم نال بچے نو جوڑو تیرا بچہ تیرے ادارے دا انگلش میتھ فزکس کیمسٹری بایو کے علوم دے نال نال جدو قرآن اور صاحب قرآن کے کامل فرمان دے اس مقدس حسین اور پاکیزہ علم کو سامنے رکھ کے معاشرے میں چلے گا پھر دہشت گردی کو فروغ نہیں ملے گا پھر فرقہ واریت کو ہوا نہیں ملے گی پھر امن محبت چاہت الفت دے گلشن قائم ہوں گے نبی کے غلاموں اپنے بچے کو ضرور پڑھاؤ بالکل پڑھاؤ بلکہ اتنا پڑھاؤ کہ تیرا پتر میتھ دے لیکچر جرمنی والے قرآن انگلش فزکس کیمسٹری بایو نہیں انہوں یورپ امریکہ انوائٹ کرے لیکن خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہوئے میتھ دا لیکچر تے جرمنی دے وے ابے نو غسل بھی نہ دے سکے ابے دا جنازہ بھی نہ پڑھ سکے وہ بالا بچے آلا ہو کہ انہوں غسل دے فرائض دا بھی نہ پتا ہوئے انہوں حرام کیے حلال کیے یہ دا بھی نہ پتا ہوئے سارے معاشرے کی موسٹلی ایسی فکر میں پروموٹ کیتا جا رہے ہیں لیکن جب ایسے مدارس اور ایسے ادارے اور ایسے سکولز وچوں تیری نسل جدو تربیت لے کے آئے گی پھر
وہ اپنے تسمیاں والے بوٹ اما دے منہ دے قریب کر کے نہیں آ کے ماں جی تسمے کھول دے، بلکہ وہ ہاتھ ماں دی جُتی تے ہوئے گا، وہ دیاں نگاہاں اما دے پیراں تے ہون گیاں۔ پھر جدوں کم تے سکول کالج یونیورسٹی آفس جائے گا، اما دے پیر چوم کے جائے گا، ابے دے ہاتھ چوم کے جائے گا۔ پھر بزرگاں رشتہ داراں عزیزاں نال اسلام دے حسین اصولاں نوں اس انداز وچ پیش کرے گا کہ پھر دنیا ویکھن والی آکھے گی کہ استاد بھی چنگا، ادارہ بھی چنگا، تربیت بھی چنگی۔ آؤ پاک نبی دے غلاموں اس مقدس مہینے اندر اس فکر کو فروغ دئیے، درود و سلام دے نغمے عام کریے۔ کوشش کرو جنہاں نوں اللہ نے توفیق بخشیے اور ایمان دی لذت و آشنا نے اپنے اپنے گھر میں اپنے معصوم بچیاں دے لے کے عفت ماں بہناں بیٹیاں تک ہر ایک ذمہ لا دو کہ 12 ربیع الاول تک 10,000 20,000 لاکھ 2 لاکھ درود پڑھو۔ بچیوں تسبیحاں لے کے دیو، درود پڑھو۔ 12 ربیع الاول نو کیلکولیٹ کرو، ایک گھر وچوں 20 لاکھ 2 لاکھ 50 لاکھ درود ہو جائے، وہ درود دا ثواب 12 ربیع الاول دی صبح پڑھ کے حضور کو پیش کر دو۔ جدو تیرے گھر وچوں 2 لاکھ 4 لاکھ 20 لاکھ درود سرکار کو پیش کرے گا، پھر تیرے گھر بے برکتی نہیں رہے گی، لڑائی جھگڑے نہیں رہیں گے۔ فروغ دے درود و سلام کو جنہوں اللہ توفیق بخشیے، کوشش کرے اپنی عزیزہ بہناں بیٹیاں رشتہ داراں دوپٹے دیو، چادر ونڈو 12 ربیع الاول نو، تاکہ قریب نو پتہ لگے بہن بیٹی آکھے 12 ربیع الاول سارے سراں تے چادراں سنے میرا نے دتیاں۔ اپنے گھر غریباں نو رشتہ داراں نو خوبصورت لباس ونڈو، کپڑے لے کے دیو، انہاں دے بدن ڈھانپو تاکہ آمن دا مہینہ سناکھن اساں میلاد ایک سے نہیں بنے کیتا ہے، اساں کپڑے بنڈن، سانوں کپڑے ملن، اساں الحمدللہ چادراں تقسیم کیتیاں، بچیاں کو چادراں ملیاں، لباس ملن، درود پیش کیتا گیا تاکہ تیری میری نسل اس انداز میں فروغ دے تاکہ کوئی اعتراض کرنے والے اپنے اعتراض دے نشتر، اعتراض دے تیر اہل سنت وال نہ چلامن۔ اللہ کریم